میرے عزیزو، ماہ محرم الحرام سن 1446 ہجری شروع ہو چکا ہے۔ ماہ محرم الحرام کے اندر ایک محرم سے ایک خاص واقعہ جڑا ہوا ہے۔ وہ خاص واقعہ کس کا ہے؟ جناب سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ ماہ محرم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ہر مسلمان الحمدللہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتا ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب۔ حضرت شاہ عطا اللہ بخاری نور اللہ مرقدہ یہ فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ باقی دیگر صحابہ اکرام وہ مرید رسول اللہ تھے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مراد رسول اللہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ تھے۔ ایک دوسرے عالم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی تھے۔ جی ہاں میرے دوستو، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اسلام کے لیے ایک عظیم شخصیت تھی۔ دیکھیے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات کو جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین جیسے القاب سے یاد کیا جاتا تھا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، امین تھے۔ اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، کاہن، جادوگر، الگ الگ طرح کے القابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، معاذ اللہ۔ میرے عزیزو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے اندر پڑھے لکھے کچھ لوگ تھے، ان میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہوتا تھا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ابھی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی تعداد 39 ہے، اور طرح طرح کے ظلم و ستم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جاتے تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ بیت اللہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب دعا مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ مکہ والوں کو اسلام عطا فرما۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں مانگی اللہ پورے عالم کے اندر اسلام کو پھیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ میرے صحابہ پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان کو رفع دفع فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میں سے کسی کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے اندر داخل ہونے کی دعا مانگ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے وہ الحمدللہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے اور ہاتھ میں تلوار لے کر نکلے، راستے میں ایک شخص ملے، انہوں نے معلوم کیا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو بتلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جو نیا دین لے کر آئے ہیں اور جنہوں نے مکہ کے اندر فتنہ برپا کر دیا۔ انہوں نے کہا پہلے جا کر اپنے گھر کی خبر لو، آپ کے بہن بہنوئی اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو سورہ طٰہٰ سکھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں کے اندر آواز پڑی اور پھر اندر گئے، معلوم ہوا کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے منع کیا کہ ایسے ہی بات چیت کر رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور زور دے کر پوچھا اور کہا کہ سنا ہے تم لوگ نئے دین کے اندر داخل ہو گئے ہو۔ تو حضرت عمر بن خطاب کی بہنوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو، وہ دین تمہارے دین سے افضل ہے، تمہارا دین صرف گمراہی ہے۔ اس طرح کی باتیں جب انہوں نے کہی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زمین پر پٹک مارا، اور پھر جب بہن چھڑانے کے لیے آئی تو بہن کو بھی ایک تماچا رسید کیا، جس کی وجہ سے ان کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ جب بہن کا خون نکلتا دیکھا تو غصہ ٹھنڈا ہوا، اور پھر پوچھا چلو اچھا بتاؤ کیا بات ہے، کیا سیکھ رہے تھے، مجھے بھی بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا ان کی بہن نے تم ابھی اس کے لائق نہیں ہو، اس کے کچھ آداب ہیں، تم وضو کر کے آؤ، اس کے بعد تمہیں پڑھایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ بعد وضو کر کے آئے اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہونے لگی، دل پگھلتا چلا گیا اور دل نرم پڑتا چلا گیا۔ کلام پاک کی ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے متاثر رکھی ہے،
اور پھر جب دیکھا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے تھے، وہ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اسلام کے اندر داخل ہونے کی دعا مانگی۔ اور حضرت خباب کہتے ہیں کہ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ تم اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا کہ حضور کہاں ہیں، تو بتلایا گیا کہ کوہ صفا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت عقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرمائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے ساتھ وہاں پہنچے تو حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے عمر اگر خیر کے ارادے سے آ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ان کا کچھ بد ارادہ ہے تو انہی کی تلوار سے ان کی گردن مار دی جائے گی۔ بہرحال پھر جب تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے آثار تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا عمر وہ زمانہ کب آئے گا جب تم اسلام کے اندر داخل ہوں گے؟ چنانچہ اس طرح کی کلمات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑے اور فوراً مشرف اسلام ہو گئے اور فوراً اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ فرماتے ہیں جو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے سب خوش ہو اٹھے اور اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صفا پہاڑی سے آواز اتنی گونجی کہ خانہ کعبہ کے صحن کے اندر جو کفار و مشرکین تھے ان کے کانوں تک وہ آواز جا کر ٹکرائی۔ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ اسلام زور و شوروں سے پھیلنا شروع ہو گیا، اسلام کی تبلیغ کھلے عام شروع ہو گئی، کھلے عام عبادتیں شروع ہو گئی۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار فضائل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ، اللہ اکبر کیا شان تھی حضرت کی۔ ایک مرتبہ کا یہ واقعہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پیر مار کر کہا کہ احد پہاڑ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں شہادت کی موت عطا فرما۔ بہرحال پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ ہے، وہ سرخ مرغ اس نے 3 بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں چونچ ماری۔ اس خواب کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے، حضرت صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا، اس کی تعبیر بیان فرمائی کہ میرا وقت قریب ہے۔ بہرحال پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق صبح میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے، اور فرماتے ہیں جب حضرت نے نماز پڑھانے کے لیے تکبیر کہی تو تکبیر کہنے کے بعد ایک مجوسی کافر وہیں محراب میں چھپا بیٹھا تھا، اس نے زہر آلود خنجر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں 3 بار اس سے کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے اور دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کرائی۔ اس کے علاوہ بھی اس نے 13 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا، اور جب وہ پکڑا گیا تو اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو مار لیا۔ یہ 27 ذی الحجہ کا واقعہ ہے۔ اور پھر ایک محرم الحرام کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عطا ہوئی۔ شہادت کی موت کی جو دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیار حبیب کے اندر، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر حضرت کو شہید کیا گیا، حضرت کو خنجر لگائے گئے، اور پھر ایک محرم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر ہی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت حاصل ہوئی۔ تو میرے عزیزو، یہ جو ماہ محرم الحرام چل رہا ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ واقعہ بھی ایک محرم سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔